والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ نماز انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا، اگر وہ حقیقت میں ہو، ایک نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر حقیقی نماز ہے یقیناً وہ فحش کاموں سے اور منکر سے روک دے گی۔ ہاں اگر صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا گیا، خشوع و خضوع کی کیفیت حاصل ہی نہیں، حضور قلب کا معاملہ ہوا ہی نہیں، مناجات کی کیفیت پیدا ہوئی نہیں اللہ کے ساتھ، وہ پھر ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا، باقی اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس طرح یہ جو نماز ہے باطنی طور پر انسان کے اندر وہ ایک نور پیدا کرتی ہے، باطنی بصیرت، جس سے اسے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ حق ہے یہ اور باطل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط۔ یہ اصل میں وہ بصیرت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے، نماز اس کی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ واقعی یہ شخص صادق الایمان ہے، اولئک هم الصادقون۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وآتوا المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو در حقیقت صدقہ جب انسان اپنا مال نکال کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، تبھی تو دے رہا ہے، ورنہ کاہے کو دیتا ہے کوئی شخص؟ ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے مال سے نفع چاہتا ہے۔ اب ایک نفع ہے وہ کہ جو آپ کو مادی نفع اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے، اور ایک نفع وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگا، وہ ہے سب سے بڑا نفع۔ تو جو شخص اس لیے کسی مادی منفعت کے حصول کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ گویا کہ اس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر یہ بھی ایک روشنی ہے۔ صبر ہوگا تو جیسے روشنی میں آپ کو راستہ نظر آتا ہے، راستہ آپ کے لیے کھلتا چلا جائے۔ یہ اولئک اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر جو ہے، اور صبر کے اوپر ہماری گفتگو ایک بارہا ہوئی ہے، ایک صبر ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، روکنا اپنے آپ کو، یہ صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جمے رہنا۔ ہو سکتا ہے کسی وقت انتہائی سرد موسم ہے اور گرم پانی کا کوئی آپ کے پاس اہتمام نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو گئی، تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ صبر الطاعہ ہے، اطاعت پر۔ اسی طرح سے جہاد اور قتال کے اندر پھر صبر علی الابتلاء، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے، جو مصیبت آ جائے، اس پر صبر، اس کو جھیلنا، اس کو برداشت کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو کچھ بیتے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ بھی صبر۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ،